دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کی کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ اسی سے متعلق چند باتیں یہاں پر پیش کی جاتی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت آپ کو کچھ فائدہ ہوا، یعنی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار چل رہے تھے اس میں کچھ فائدہ ہوا، تو آپ کھڑے ہوئے اور حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ کی آہٹ سنی، محسوس کی، تو پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ نہ ہٹو۔ آپ حضرت ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے، یعنی ان کو اپنے داہنے کیا، اور اس طرح آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے صحابہ کو بہت سی وصیت فرمائیں۔ حدیث شریف میں ہے، جبکہ آپ کی بیماری بہت سخت ہو چکی تھی، آپ کو یاد آیا کہ میری ملکیت میں 6-7 اشرفیہ ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم فرمایا کہ اسے خیرات کر دیں، مگر وہ مشغول ہونے کی وجہ سے خیرات نہ کر سکیں، تو حضور نے خود ان اشرفیوں کو منگا کر خیرات کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کا نبی خدا تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اشرفیاں اس کے قبضے میں ہوں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مرض میں کم و بیشی ہوتی رہتی تھی۔ دوشنبہ کے روز جس دن آپ کی وفات ہوئی، صبح کے وقت آپ کی طبیعت بظاہر تو سکون میں تھی، مگر دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا آپ پر بار بار بے ہوشی آتی جاتی تھی، اور پھر کبھی فائدہ ہو جاتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وفات سے کچھ پہلے حضور میرے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر اس حال میں آئے کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ آپ مسواک کو بہت پسند فرماتے ہیں، مگر عرض کیا، کیا میں عبد الرحمن سے آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں لے لو۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر آپ کو دے دی، مگر آپ کو اس مسواک کا چبانا دشوار معلوم ہوا، اس لیے کہ وہ سخت تھی۔ میں نے عرض کیا، کیا میں مسواک کو نرم کر دوں؟ آپ نے اجازت دے دی، تو میں نے مسواک کو نرم کر دیا، اور آپ نے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا۔ مشکات شریف میں ہے کہ وفات کے دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے، تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ اور تھا جو 1,00,000 ایسے فرشتوں کا افسر تھا، جن میں سے ہر ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر تھا۔ اس فرشتے نے حاضری کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے اس کے بارے میں پوچھا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے، اور آج سے پہلے نہ تو اس نے کسی سے اجازت لی ہے اور نہ آئندہ اس کے بعد کسی آدمی سے اجازت لے گا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا لو، تو حضرت جبریل نے اسے بلایا۔ اس نے حاضر ہو کر سلام کیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، مگر آپ حکم دیں گے تو میں آپ کی روح کو قبض کروں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو میری مرضی کے مطابق عمل کرے گا؟ موت کے فرشتے نے کہا، ہاں، مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ فرمائیں میں اسی کے مطابق عمل کروں۔ راوی کا بیان ہے، یہ سن کر حضور نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کے فرشتے سے فرمایا کہ جس بات کا تجھ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر۔
بخاری اور مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا اس وقت حضور کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ پر بے ہوشی آ گئی، پھر ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف دیکھنے لگے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ بالکل وصال کے وقت حضور کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور قریب میں پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ اس پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، اور موت کے وقت سختیاں ہیں۔ پھر حضور نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں کر دے، یا یہ کہا کہ میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک گئے اور روح قدسی عالم قدس میں پہنچ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔